حضرات، الحمدللہ شہباز دکن کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں حق بول رہی ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ احسان و شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں حضور شہباز دکن جیسی ذات عطا فرمایا۔ حضرات محترم، حالانکہ کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنی تو بتا رہے ہیں، سنیت کا ٹائٹل تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سنیت کی ان کے پاس کوئی پرواہ نہیں، سنیوں سے ان کی کوئی ہمدردی نہیں۔ ان کا معاملہ تو ایسا ہے، غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم، غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم۔ ایسے بہت ہمارے درمیان آ گئے ہیں دوستوں اور بزرگوں، اور ان کا معاملہ کیسا ہے؟ ہم کو کہتے ہیں کہ تم لوگ متشدد ہوتے ہو، تم لوگ لڑانے والے ہوتے ہو۔ حضرات، میں کہنا چاہوں گا، کچھ بچوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر ان کے بڑوں کو کچھ کہا، ان کی ذات پر اعتراض کیا، تو جانتے ہیں الزام کیا لگا؟ یہ شہباز دکن کی تعلیم ہے، شہباز دکن اس طرح کی تربیت دے رہے ہیں، اور وہ بزرگان دین سے متنفر کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کی بارگاہوں سے دور کر رہے ہیں۔ حضور تاریخ گواہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اے مسلمانوں، حضور شہباز دکن کی وہ ذات ہے کہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی حضور شہباز دکن نے کسی ولی کی شان میں گستاخی سکھائی ہو، کسی ولی کی بارگاہ سے دور ہونے کا سبق سکھایا ہو۔ جب کبھی حضور شہباز دکن نے درس دیا ہے، سبق دیا ہے، تو یہی دیا ہے، اے مسلمانوں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے وابستہ رہنا، اولیاء اللہ کی چوکھٹوں سے وابستہ رہنا، ان کی غلامی کے پٹے اپنے گردنوں میں ڈالے رکھنا کہ ان کی غلامی کے پٹوں سے ہی تمہاری نجات کا سامان ہونے والا ہے، تمہاری بخشش کا سامان ہونے والا ہے۔ کبھی شہباز دکن نے کسی ولی کی شان میں نہ توہین کی ہے، نہ گستاخی کی ہے، اور نہ کسی کو کسی کی خلاف جو ہے نہ بغاوت سکھائی ہے۔ جب کبھی سکھایا ہے شہباز دکن نے تو امن کا پیغام سکھایا ہے، دوستی کا پیغام سکھایا ہے، اولیاء اللہ کی محبت کا پیغام سکھایا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم جھگڑالو ہیں۔ ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، ذرا اپنے بارے میں ذرا آپ جائزہ لیجئے کہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ الٹے سیدھے مسائل بیان کر رہے ہیں، توڑ مروڑ کر بیانات کر رہے ہیں کہ ہم چندے کھا رہے ہیں، ہم بیانات کر کے منہ مانگی رقم لے رہے ہیں۔ سنو، کان کھول کر سنو، الحمدللہ پورا ہندوستان اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ میرے شہباز دکن نے اتنے پروگرام کیے ہیں۔ ارے ایسے ایسے علاقوں میں آپ نے دورہ کیا ہے جن علاقوں کا تم نے نام بھی نہ سنا ہوگا، ایسے ایسے علاقوں میں شہباز دکن کا فیضان جاری ہے۔ جا کر پتا کر لو کہ کب کس جگہ پر میرے شہباز دکن نے کسی سے نذرانہ مانگ کے لیا ہو۔ نہیں، شہباز دکن آج بھی یہی کہتے ہیں، جو دو گے وہ قبول ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عطائے سرکار مفتی اعظم، خلیفہ سرکار مفتی اعظم، اعتماد حضور تاج الشریعہ، حضور شیر ہندوستان، حضور شہباز دکن، پیغام شہباز دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرات، دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ تم کتنے مضبوط سنی ہو، تم کتنے متسلب ہو، دنیا یہ جاننا چاہتی ہے۔ غوث اعظم کی سنیت بیان کر رہے
بزرگان دین کی سنیت کو بیان کر رہے، تم کتنے سنی ہو وہ بیان کرو، تمہاری سنیت کتنی مضبوط ہے وہ دکھاؤ۔ ان کی سنیت کو بیان کر کے تم اپنے آپ کو سنی بیان کرنا چاہ رہے، تم کتنے مضبوط سنی ہو دنیا یہ جاننا چاہتا ہے۔ تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، دیکھو۔ دنیا نے مطالبہ کیا کہ جو باطل فرقے ہیں، باطل جماعتیں ہیں، گستاخ فرقے ہیں، بے ادب فرقے ہیں، ان کا نام لے کر رد کرو، تو قرآن سے جواب لے کر آئے، بولے نہیں، بغیر نام لیے کہ رد کرنا بھی قرآن ہی کا طریقہ ہے، نام لے کر رد نہیں کرنا یہ بھی قرآن ہی کا طریقہ ہے۔ تمہارے بزرگوں کے بارے میں کچھ بچے کچھ بول دیے، اعتراض کر دیے، تو اب نام لے کے رضویوں کا رد ہو رہا، رضویوں کا نام لے کر رد ہو رہا ہے، اور گستاخوں کا نام لے کر رد کرو وہ تو قرآن سے انہوں جواز کی صورت لا رہے۔ اب اسی سے اندازہ لگاؤ کتنے بڑے سنی ہیں۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آج دین و سنیت کا یہ چراغ جو آج اس شہر میں روشن ہے، دوستوں اور بزرگوں، شہباز دکن کی محنتوں کا نتیجہ ہے، شہباز دکن کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ان نوجوانوں کے سینوں میں جو عشق رسول کا چراغ روشن ہے، میرے شہباز دکن کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جو جملہ کہا تھا اسی کو دہراتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، دامن حضور شہباز دکن تھام لو، یقیناً ان کا دامن تھامو گے، ان کے دامن سے تاج الشریعہ کا دامن ملے گا، تاج الشریعہ کے دامن سے حضور مفتی اعظم کا دامن ملے گا، دامن حضور مفتی اعظم سے حضور اعلی حضرت کا دامن ملے گا، اسی طرح سے سلسلہ چل پڑے گا۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ حضرات، ہم امن کے چاہنے والے ہیں، امن کے پسند کرنے والے ہیں، ہم انتشار نہیں چاہتے۔ بالکل بالکل، ہمارا مقصد انتشار کرانا نہیں ہے، بے شک انتشار کو ختم کرنا ہے۔ بے شک۔ حضرات، اس شہر میں ہم دین و سنیت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم لڑانا نہیں چاہتے۔ بے شک بے شک۔ حضرات، الفاظ تو میرے ہیں لیکن حقیقت میں پیغام حضور شہباز دکن کا ہے، پیغام حضور شہباز دکن کا ہے، جنہوں نے الحمدللہ اس شہر کی سنیت کی خاطر اپنی زندگی کے 40 سے 42 سال لگا دیے ہیں۔ کس لیے لگائے ہیں؟ انتشار ڈالنے کے لیے نہیں، لوگوں کو اولیاء کی بارگاہوں سے برگشتہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو ایمان و عقیدے کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا دیے ہیں، اور الحمدللہ آپ کا یہ وقت لگانا آج اس طرح سے صحیح ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی محنت الحمدللہ رائے گاہ نہیں گئی ہے، بلکہ آپ کی محنت نے یہاں کی سنیت کو، حیدرآباد دکن کے سنیوں کو مرکز اہل سنت کا ہوا ہے۔ مرکز اہل سنت کا ہوا ہے۔ اس شہر کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر باطل فرقہ، ہر باطل جماعت نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا،
سب کی سوالیہ نظریں اٹھ رہی تھی کہ سنیوں کا مرکز کب بنے گا، سنیوں کا مرکز کب بنے گا، سنیوں کا مرکز کب بنے گا۔ دوست اور بزرگوں، تو حضور شہباز دکن یہی جواب دے رہے تھے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اور رب تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا، رسول پاک کے صدقے میں، غوث و خواجہ و رضا کے صدقے میں، الحمدللہ شاہین نگر کی سرزمین پر مرکز اہل سنت کھڑا ہو چکا ہے۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم دین و سنیت کا پیغام چاہتے ہیں، ہم دین و سنیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا دل بھی چیر دو گے تو تمہیں یہی پیغام ملے گا۔ ذاتی مفاد نہیں ہے، مفاد رکھ کر کام کرنے والے اور ہوتے ہیں اور بغیر مفاد کے کام کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ خیر لوگ تو سمجھ ہی رہے ہیں، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال بس یہ پیغام میں دے کر یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آج ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، آج کل شاید آپ نے سنی ہوگی، اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم۔ بہرحال یہی چل رہا ہے معاملہ دوستوں اور بزرگوں۔ اور ایک بات خاص طور پر اس عظیم الشان کانفرنس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، قصر رضا کا مینارہ تو بہت بلند ہے، قصر رضا کا مینارہ تو بہت بلند ہے، اور جانتے ہو اس بلند مینارے کا نام کیا ہے؟ تاج الشریعہ ہے۔ اس بلند مینارے کا نام تاج الشریعہ ہے۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی تاج الشریعہ ہی پڑھ کے دکھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، فتاوی حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور جو اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں، جو اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا، تمہارے والد سے ہی میں نے یہ شعر سنا تھا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ شہزادے حضور شہباز دکن، شہزادے حضور شہباز دکن، شہزادے حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن۔ حضرات لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، لہذا آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، بارگاہ رسالت مآب میں صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت کوئی خطا کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔